کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فی السماء رزقکم وما توعدون، کہ اللہ کے پاس آسمانوں میں رزق ہے جس کا میرے رب نے انسانوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اب بندہ اللہ کی جب عبادت کرتا ہے تو رزق دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے، تو جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ اسے رزق فراغ انداز سے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو ایک شخص آتا آپ سے کچھ مانگتا، مانگ کے آپ اسے جتنا حسب توفیق ہوتی انہیں عطا کر دیتے، وہ چلا جاتا۔ پھر اس شخص کو پھر ضرورت ہوتی، پھر آتا، آ کر پھر جتنا ضرورت ہوتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسے عطا فرما دیتے۔ جب وہ بندہ ایک مرتبہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نصیحت کی، فرمایا کہ یہ بتا کہ میرے دروازے پر آتا ہے، میرا دروازہ زیادہ اچھا ہے یا اس رب کا دروازہ زیادہ اچھا ہے؟ اس خالق کائنات جس نے دنیا کے لیے، تمام دنیا کے لیے رزق رکھا ہوا ہے، اس کا در اچھا ہے یا میرا دروازہ اچھا ہے؟ تو وہ بھیک مانگنے والا شخص کہنے لگا وہ دروازہ تو رب کا اچھا ہے، تجھ سے بھی کئی گنا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اسی کے دروازے پر جایا کر، جو اس سے تو مانگے گا وہ جتنا عطا فرمائے گا اتنا تجھے عمر بھی عطا نہیں فرما سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جاتے ہوئے فرمایا کہ جا کر قرآن پاک پڑھو، اور جب تم قرآن پاک پڑھے گا تو اللہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی رزق کا سبب ضرور پیدا فرما دے گا۔ تو وہ شخص جو بھیک مانگنے والا تھا وہ چلا گیا۔ چلے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ کئی عرصے تک آیا بھی نہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے پوچھا، وہ جو شخص آیا کرتا تھا، جو مجھ سے مانگا کرتا تھا، بھیک مانگتا تھا، آج کل وہ میرے پاس نہیں آتا، کہیں اور تو وہ بھیک نہیں مانگ رہا؟ جب دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، آپ سے جب وہ گیا ہے آخری مرتبہ مل کر، ہم نے دوبارہ اسے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی اور سے بھی بھیک مانگ رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا، سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ اس شخص کو ملوں، ملنے کے بعد اس سے گفتگو کروں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا سے مانگنے کے لیے تجھے بے نیاز کر دی گئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اس شخص کو ملے اور پوچھا، ہاں بھئی کیا حال ہے؟ پہلے تو مجھ سے مانگنے آیا کرتا تھا، آج کل مانگنے نہیں آتا، تو بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے کہا کہ جا کر قرآن پاک پڑھو، اور میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت کی، جو میں نے قرآن پاک کھولا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے یہ آیت کریمہ رکھ دی کہ فی السماء رزقکم وما توعدون، کہ اللہ وہ ہے جس نے انسانوں کا رزق آسمانوں میں رکھا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو انسانوں کو رزق دینے کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو پھر میں بے فکر ہو گیا کہ میں ایسے دنیا کے دروازے پر جا کر مانگتا تھا، رزق تو میرا آسمانوں میں ہے، رزق دینے والی ذات تو میرے رب کی ہے، اور جب سے میں نے اپنے دل کے اندر یہ یقین کر لیا کہ دنیا والوں سے نہیں مانگنا، اب مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگنا ہے، کیونکہ وہ وعدہ فرماتا ہے، تو اس کے بعد اللہ مجھے اتنا عطا فرمایا کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کسی کی دروازے پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو یہ ہے دوسرا انعام عبادت کرنے والے شخص کے لیے کہ اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو برکتیں کس انداز سے ہوتی ہے؟ وہ میرا رب ہے، جس طرح چاہے جیسے چاہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے والا شخص ایک بھیک مانگنے والا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایسا راستہ دکھا دیا، ایسا راستہ سمجھا دیا، اب وہ دنیا والوں سے جو بھیک مانگا کرتا تھا، وہ اب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ جو بندہ رب کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا والوں سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور آج ہم ارے معاشرے میں
بے شمار ایسے بھکاری آتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں فراغ دل سے عطا کر دیتے ہیں، اور یہ عطا کرنا، انہیں دینا، یہ ہمارے لیے جرم ہوتا ہے، یہ شرعاً کوئی ان کی مدد نہیں ہو رہی ہوتی۔ ان کا ایک کاروبار ہوتا ہے مانگنے والوں کا، آج کے اس دور میں کاروبار بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں کا کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرو، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی رشتہ دار ہے، غریب ہے، تو اس کی مدد کرو۔ آپ اگر آنے جانے والے لوگوں کی صداؤں پر اسے دیتے رہیں گے تو وہ لینے والا شخص کاروبار بنا کے بیٹھا ہے، وہ کبھی رائے راست سیدھا راستہ نہیں اپنائے گا۔ اس نے اپنی زندگی اسی کام میں لگانی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح دروازے کا بھکاری بنا کے رکھ دینا ہے۔ ہم ان کی مدد نہیں کرتے بلکہ ان کی تجارت میں ہم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے مسئلہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے چڑیاں پرندے وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں، قید کیا ہوا ہوتا ہے، اور ہم جا کر پیسے دے کے انہیں چھڑواتے ہیں، تو ہم ان کے کاروبار میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سے چڑیاں لیں گے نہیں، آزاد نہیں کرائیں گے، تو وہ چند دن بعد خود ہی آزاد کر کے کسی دوسرے کام اور دھندے میں لگ جائے گا، اور جب ہم انہیں آزاد کرا کے چھوڑ رہے ہیں، ان کے دن کے پیسے بن رہے ہیں، تو انہوں نے اور چڑیاں اور پرندے قید کر کے انہوں نے اور بھی زیادہ انہیں تکلیف دینی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک مدد کر رہے ہوتے ہیں، ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم انداز دیکھیں تو وہ چڑیاں اور زیادہ پکڑے گا اور زیادہ کاروبار کرے گا، کیونکہ اس کو پیسے مل رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی آزاد نہ کرائے، وہ 4 دن بیٹھے گا، 8 دن بیٹھے گا، 10 دن بیٹھے گا، آخر کار جو پکڑی ہوئی انہیں بھی چھوڑ دے گا اور دوسرا کوئی اور کاروبار کرنا شروع کر دے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک عجیب مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان پر سوچ بچار کرنا اور ان کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو آتے ہیں گلیوں میں صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے معاشرے میں جس محلے میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے کتنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں اور ہماری مساجدیں ہوتی ہیں، تو ہم خیرات صدقہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنے محلے میں دیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیں، اپنی مساجد میں دیں۔ اگر ہم ان مانگنے والوں کو دیتے رہے تو انہوں نے تو اپنا کاروبار بنا کے رکھا ہوا تھا ہے، اور ان کے کاروبار میں جب برکتیں ہوتی رہیں گی، ہم دیتے رہیں گے، تو انہوں نے کبھی بھیک سے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ اور لوگوں کو بھی اسی بھیک پر لگا دینا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس انداز سے اس کی رہبری کی، قرآن کی طرف بھیجا اور قرآن سے ان کو بتایا کہ جب وہ بندہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو یہ آیت اس کے سامنے آئی، جب اس نے آیت پڑھی تو اس کے دل کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا، تو میں تو دنیا کے لوگوں کے پاس، دنیا کے ہر دروازے پر جاتا تھا، لیکن سب سے اعلیٰ دروازہ تو وہ رب کی ذات ہے جس کے پاس میرا رزق موجود ہوتا ہے۔ اب اس انداز کو تھوڑا سا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز سے سمجھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں آپ سخاوت بے انداز کیا کرتے تھے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں رزق وافر انداز سے عطا فرماتا ہے، لیکن آگے ان کی اپنا ایک نظام ہوتا ہے، چاہیں تو وہ رزق کو اپنے لیے نہیں رکھتے بلکہ آگے دنیا والوں کے لیے انہیں تقسیم کر دیا کرتے ہیں، اور یہ ان کا زہد اور تقوی ہوتا ہے۔ تو ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا یا کوئی اور دن تھے، تو وہ ایک لنگر لیا، لنگر لے کر مسجد میں آ کر بیٹھا، تو بیٹھ کر وہ لنگر کھانے لگا تو اس کی نظر پڑی ایک بوڑھا شخص ہے اور ایک نوجوان ہے، بیٹھے ہیں، روٹی ان کے پاس سوکھی ہوئی ہے اور اس کو پانی میں بھگو کر اسے نرم کر کے تناول کر رہے تھے۔ تو اس لنگر لینے والے شخص کی جب نظر پڑی تو کہنے لگا کہ فلاں جگہ لنگر چل رہا ہے اور بڑا اعلیٰ کھانا موجود ہے، اور تم دونوں اگر وہاں چلے جاؤ تو اس سوکھی روٹی سے نجات حاصل کر لو گے، اور جا کر وہ لنگر حاصل کرو گے تو اچھا کھانا تناول کر لو گے۔ تو اس وقت جو نوجوان تھا اس نے اس بندے سے مخاطب ہوا، کہا کہ جانتے ہو میرا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ جو لنگر چل رہا ہے یہ ہمارا ہی لنگر چل رہا ہے، اور ہم نے لوگوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔
اس لیے کہ اللہ جو ہمیں عطا فرماتا ہے ہم اسے دنیا والوں کے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک انداز یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس مال اور دولت نہیں تھی، ان کے پاس مال اور دولت تھی، لیکن ان کے پاس زہد اور تقویٰ تھا کہ اللہ جو انہیں عطا فرماتا تھا وہ اللہ کے بندوں کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگا کرتے تھے تو دعاؤں میں یہ التجائیں رکھتے، اللہم ابسط لی الدنیا وزہدنی فیہا، اے اللہ میرے دل کو اس دنیا کی محبت سے دور فرما دے، یعنی دنیا آئے میرے پاس لیکن اس دنیا کی محبت میرے دل کے اندر نہ ہو، بلکہ اسی طرح سے فراغی کرتا پھروں، اسی طرح سے لوگوں پہ بانٹتا پھروں جس طرح اللہ کے محبوب نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔